رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی کچھ علامات بیان کی ہیں. وہ علامات جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، ہمیں انہی علامات پہ ایمان رکھنا چاہیے، اور جتنی تفصیل بتا دی احادیث میں اتنی ہمارے لیے کافی ہے. اس سے زیادہ کی جستجو نہیں کرنی چاہیے. سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ جتنی بتا دی اتنی کافی. زیادہ آگے جائیں گے تو جھوٹ پلوت شروع ہو جائے گا، اس میں گڑبڑ شروع ہو جائے گی، ہوائی فائرنگ شروع ہو جائے گی. ہمیں نبی نے بتایا حضرت مہدی آئیں گے، اور آنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ مسلمان ان کو خود تلاش کریں گے، اور تلاش کرتے ہی مجاہدین کا امیر بنا دیں گے ان کو، جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے. اس پر ہمارا ایمان ہے. تو حضرت مہدی کا بنیادی مقصد کیا ہوگا؟ بولو بھائی. جہاد. کمانڈ چاہیے ہوگی مسلمانوں کو. اس کے لیے حضرت مہدی کا سلیکشن ہوگا وداؤٹ الیکشن. سمجھ رہے؟ تو اس سے پتہ چلا جتنے لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا کریں گے، اگر وہ جہاد سے ریلیٹو نہیں ہے، لڑائی کے لیے میدان میں نہیں آ رہے، تو وہ مہدی کے علاوہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، امام مہدی نہیں ہو سکتے وہ لوگ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے تلاش کریں، ہمیں کیا پتہ چلے گا کب آ رہے ہیں؟ میرے پاس لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فلاں نے کہا ہے 2015 میں، فلاں نے کہا ہے 2020 میں. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں بتایا. لہذا جو چیز اپنے وقت پہ جب ہوگی تو انشاءاللہ خود بخود ہو جائے گی. اللہ مسلمانوں کے دلوں میں خود بخود ڈال دیں گے کہ تلاش کرو. جو کام نبی نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، وہ میری اور آپ کی مرضی سے اس کا تعلق نہیں ہے. لہذا یہ بحث فضول ہے، عبث ہے. کب آ رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے کام ہیں ایسی باتوں میں زیادہ پڑھنا جن کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں ہمارے ذمے جو کام لگایا گیا ہے ہمیں وہ کام کرنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک امیر کو منتخب کریں گے جن کو حضرت مہدی کہا جاتا ہے. ان کا نام احمد ہوگا، مہدی ان کا لقب. مہدی کا معنی ہدایت یافتہ. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ قریشی ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں گے. سن 2015 میں ہوتے ہیں یا 16 میں ہوتے ہیں یا سن 3015 میں ہوں یا 4015 میں، ان کے آنے میں 1 سال ہے، 1 صدی ہے، 1000 سال ہے یا 6000 سال ہے، ہمیں اس بارے میں کچھ بھی معلوم، بولو بھائی، نہیں. ہو سکتا ہے بھی 18000 سال ہو ان کے آنے میں، یہ بھی ممکن. شاید اللہ مسلمانوں کی فی الحال ویسے ہی مدد کر لیں، قربانیوں کی لاج رکھیں اور ویسے ہی مسلمانوں کی مدد ہو جائے حضرت مہدی کے بغیر. اور حضرت مہدی کو اللہ اگلے وقتوں کے لیے اللہ نے رکھا ہو، یہ اللہ کی مرضی ہے، میرے اور آپ کے سوچنے کا کام نہیں. حضرت مہدی کا مسئلہ تو حل ہو گیا، کیا خیال ہے؟ اب حضرت مہدی پر کتاب پڑھنے کی ضرورت، کیا خیال ہے بھائی؟ ہے؟ اب آپ کتاب پڑھیں والدین کے حقوق پر، بیوی بچوں کے حقوق پر. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس قسم کی کتابیں پڑھیں
تاکہ آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہے نا، آپ کی جو عملی زندگی ہے، اس میں آپ کو فی الحال جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں پر ہم اور آپ عمل کریں۔ مسئلہ حل ہو گیا نہیں ہو گیا امام مہدی کا؟ کتنا آسانی سے حل ہو گیا۔ جب وہ آئیں گے تو میرے اور آپ سے پوچھ کے، بولو بھائی، اللہ اس وقت مسلمان علماء کے، بزرگوں کے دلوں میں وحی کریں گے، الہام کریں گے۔ الہام، جب اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو وہ غلط نہیں ہوتا۔ الہام ہوگا، الہام سب کے دلوں میں الہام ہوگا، جتنے بھی اس وقت کے بزرگان دین ہوں گے، کہ تلاش کرو، تلاش۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو خود امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا ہے۔ امام مہدی خود نہیں کہیں گے لوگوں میں آ گیا ہوں، اس دفعہ مجھے سلیکٹ کرو۔ جو اپنی سلیکشن خود چاہے وہ تو امام مہدی ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو شریف آدمی نہیں ہو سکتا، امام مہدی ہونا تو دور کی بات ہے۔